السلام علیکم، میں ہوں ماہنور عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں K22 نیوز۔ آئیے پیرس سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پیرس میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام یوم خواتین کی مناسبت سے تقریب پاکستانی سفیر اور ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں پاکستانی سفارت خانے نے زونٹا انٹرنیشنل پیرس کے تعاون سے خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں سفارتی برادری، سرکاری حکام، اقوام متحدہ کے ادارے، یونیسکو، پاکستان فرانس سینٹ فرینڈشپ گروپ کے اراکین، سینیٹر وائیویٹ لوپیز اور پیری کوپر، بین الاقوامی اداروں، سول سوسائٹی اور میڈیا سمیت تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق فرانس میں پاکستان کے سفیر عاصم افتخار احمد نے تقریب سے خطاب میں ملکی آزادی اور قومی ترقی میں خواتین کے اہم کردار پر روشنی ڈالی اور مختلف شعبوں میں ان کی شاندار کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے اسلام میں خواتین کے مقام پر بھی روشنی ڈالی، جس نے خواتین کے حقوق سمیت بنیادی انسانی حقوق کا ایک جدید اور اولین فریم ورک فراہم کیا۔ انہوں نے زندگی کے تمام پہلوؤں میں صنفی مساوات کے لیے کوششیں جاری رکھنے اور ہر لڑکی اور عورت کو اپنی مکمل صلاحیتوں کے اظہار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے صنفی مساوات اور نمائندگی کے لیے حکومت کے مثبت اقدام کے عملی مظہر کے طور پر سفارت خانے کے مختلف ونگز کی سربراہی کرنے والی خواتین آفیسران کے کام کی بھی تعریف کی۔ تقریب کے دوران پاکستان کی تاریخ میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے کامیاب پاکستانی لڑکیوں اور خواتین کے حوالے سے ایک تفصیلی پریزنٹیشن بھی دی گئی، جس نے بورڈ میں خواتین کو بااختیار بنانے اور صنفی مساوات کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل برائے تعلیم اسٹیفانیا گیانینی نے عالمی سطح پر SDG 4 کے تحت تعلیم کے فروغ میں یونیسکو کے کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے ملالہ فنڈ انٹرسٹ گرلز رائٹ ٹو ایجوکیشن پروگرام کا پاکستان، یونیسکو کے دیگر شراکت داروں کے درمیان شراکت داری کے ایک کامیاب رول ماڈل کے طور پر بھی ذکر کیا، جو پاکستان اور کئی دیگر ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے ہے۔ زونٹا کلب کے صدر نے خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم، نمائش اور فروغ کے لیے تنظیم کے وژن اور سرگرمیوں کو پیش کیا۔ ویکسین الائنس گاوی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ثانیہ نشتر اور وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کے ریکارڈ شدہ ویڈیو پیغامات بھی دکھائے گئے۔ اس موقع پر 3 ممتاز پاکستانی فرانسیسی خواتین تبسم سلیم، سول سروس، نعمانہ کیانی، سول سوشل سروس، اور شاز ملک، شاعرہ و ادیبہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ تقریب مارچ میں یوم پاکستان کی تقریب کے ساتھ مل کر خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سفارت خانے کے پروگرام کا حصہ تھی، جس کا مقصد فرانسیسی سامعین کو پاکستان میں خواتین کی شاندار کامیابیوں اور اہم کردار سے آگاہ کرنا تھا۔ السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پہ پاکستان ایمبیسی میں اکٹھے ہوئے ہیں وومنس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ میری طرف سے سب خواتین کو ہیپی وومنس ڈے۔ آج یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد یہ تھا کہ باقی ڈپلومیٹس اور جو باہر سے لوگ ہم نے بلائے ہوئے تھے ان کو پاکستان کے بارے میں یہ بتانا کہ پاکستانی خواتین جو ہے وہ مختلف شعبوں میں ان کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا اور ان کو پاکستان کا امیج کو بہتر کرنے کے لیے بتانا کہ کس طرح پاکستانی خواتین ہر شعبے میں آگے بڑھ رہی ہے، چاہے وہ سپورٹس ہو، چاہے وہ ڈپلومیسی ہو۔ ہماری اتنی ساری سفیر خواتین ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے میرا یہی پیغام ہے کہ آئندہ جو آنے والی جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کو اپریشیٹ کرنا تاکہ خواتین جو ہے وہ اور آگے بڑھ کے ہر شعبے میں اپنی اچھی کارکردگی دکھا سکیں۔ شکریہ۔ جی السلام علیکم، میرا نام سجیلا نوید ہے اینڈ آئی ایم کاؤنسلر پریس ود ایمبیسی آف پاکستان پیرس۔ آج ہم انٹرنیشنل وومنس ڈے منا رہے ہیں۔ بیسیکلی اس کا پرپز ہے وومن رائٹس ریکگنائز کرنا، بیکاز وین وی ریکگنائز وومن رائٹس ہم ہیومن رائٹس کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ اور یہ جو دن ہے اس کو ریکگنائز اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے گھروں میں ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہم ان کی ساری کاوشوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں، کیونکہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی گروتھ میں، اس کی ترقی میں، کیونکہ وومن فوک میکس آلموسٹ 50% آف پاکستان's ٹوٹل پاپولیشن۔ تو جب تک ہم انہیں سپورٹ نہیں کریں گے تو پاکستان کے لیے ترقی کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے سب کو آگے بڑھ کر اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو بھرپور طریقے سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ آگے آئیں اور قوم کی خدمت کریں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں تبسم سلیم، میں زونٹا کلب کی ہیڈ آف ایسوسیشن ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبل ہوں، اور آج ہم وومنس ڈے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا مقصد تھا ایمبیسی آف پاکستان کے ساتھ پاکستانی وومن کو ہائی لائٹ کرنا
اور میں امبیسڈر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں زونٹا کلب کے حوالے سے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور پاکستانی وومن کو ہم فرینچوں میں ڈسکور کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے. آج پاکستانی ایمبیسی نے ایک وومن ڈے کے حوالے سے ایک پروگرام کا آغاز کیا جس میں فرینچ کمیونٹی کی بہت کثیر تعداد نے شرکت کی ہے اور پاکستانی خواتین جنہوں نے پاکستان میں اپنا نام کمایا بینظیر بھٹو سے لے کر جج وکیل پائلٹ تک اور جتنی ملٹری کی خواتین ہیں سب کا جنہوں نے نام پیدا کیا ہے ان کا یہاں پر انہوں نے ڈاکومنٹری فلم کے ذریعے سب کا دکھایا ہے. اس طرح فرینچ کمیونٹی کو بھی پتہ چلا ہے کہ اصل میں پاکستانی خواتین بھی ہر شعبے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، نمبر 1 ہے. وومن ڈے کے حوالے سے یہ بہت اچھا پیغام ہے کہ خواتین چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتی. پاکستان زندہ باد، پاکستانی خواتین زندہ باد.